پار ہو جائے گی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پائیں گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ نعرہ حیدری ہر وقت لگائے رہیے، کچھ تو ایسے ہے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے۔ نعرہ حیدری! جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں ہم اہل حرم کے آس بیٹھے ہیں۔ منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، انہیں معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں۔ یہ آنسو ہے کسی میزان پر تولے نہیں جاتے، بندے ہاتھوں سے شہزادی نے جن کے ہاتھ باندھے تھے، نمازوں سے بھی ان کے ہاتھ اب کھولے نہیں جاتے۔ شفا کے نام پر خاکے درے سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، علی کے جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی؟ علی کے دشمن تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، علی کے دشمن تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی۔ یہ میسم ہے کہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں، علی کے ذکر نے ان کی زباں پہ دھار رکھی ہے۔ میں ایک مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میں ایک سلطان ہوں مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میرے آقا کی چوکٹ پر میری تلوار رکھی ہے۔ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے۔ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے تن سے شریعت میں جان باقی ہے، علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے۔ کٹی زبان تو میسم کا منہ پکار اٹھا، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے۔ میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے، میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے، اس لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے۔ نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے، علی کا شیر ابھی درمیان باقی ہے۔ غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے۔ کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو، کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو، تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے۔ فوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، فوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، ہندا کی راہ میں بدر و احد گا رہے ہو تم، بغض ابو طراب میں بلکا رہے ہو تم، خاموشی ہے تو منہ میں چڑھے آ رہے ہو کسی غالب سے تلخص نہ کسی میر سے ہے، ذہن وابستہ کتب خانہ شبیر سے ہے۔ کسی غالب سے تلفظ نہ کسی میر سے ہے، ذہن وابستہ کتب خانہ شبیر سے ہے۔ قصہ باغ فدق سننے کی فرصت ہی نہیں، قصہ باغ فدق سننے کی فرصت ہی نہیں، اتنی دلچسپی مسلمانوں کی کشمیر سے ہے۔ روداد فاطمہ نہ سنے فیصلہ کرے، روداد فاطمہ نہ سنے فیصلہ کرے، یہ جرم اور مالک روزے جزا کرے۔ تو بھی مجھ کو فاطمہ زہرا کے نام پر
مولا کائنات تمہارا بھلا کرے. واہ واہ ثواب واہ صلی اللہ محمد آل محمد. ہے گھر میں جا نماز بھی فرش عذابی ہے. ہے گھر میں جا نماز بھی فرش عذابی ہے. ایک کعبہ ہے خیال بھی ایک کربلا بھی ہے. دیکھے کہاں اترتی ہے قرآن کی آیتیں. کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے. واہ 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 واہ. دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں میرے مولا کے علاوہ کوئی آیا نہ گیا. دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں میرے مولا کے علاوہ کوئی آیا نہ گیا. جشن مولا میں وہ آتے بھی تو کیسے آتے. جشن مولا میں وہ آتے بھی تو کیسے آتے. ان سے آیا نہ گیا ہم سے بلایا نہ گیا. علی کے ذکر سے کچھ ایسا جلنے لگتے ہیں. علی کے ذکر سے کچھ ایسا جلنے لگتے ہیں. علی کے ذکر سے کچھ ایسا جلنے لگتے ہیں. بہت سے لوگ زمین پر اچھلنے لگتے ہیں. مزار فاطمہ زہرا کا ذکر سنتے ہی وہ غلاف خانہ کعبہ بدلنے لگتے ہیں. واہ واہ. علی کے ذکر سے کچھ ایسا جلنے لگتے ہیں. بہت سے لوگ زمین پر اچھلنے لگتے ہیں. مزار فاطمہ زہرا کا ذکر سنتے ہی وہ غلاف خانہ کعبہ بدلنے لگتے ہیں. واہ واہ واہ. لاسٹ ہے. ایک امتحان ہے ذکر حسین کا منبر. خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا. دکھا دے گا. طواف روضہ سرور نہیں کرو گے اگر طواف خانہ کعبہ تمہیں تھکا دے گا. دکھا دے گا. بہت خوب بہت خوب. اگر زمین پہ گنجائشیں نہیں ہوگی خدا فلک پہ بھی فرش عزا بچھا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سبھی حضرات کو ولایت باسعادت مولا متقیان بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ. میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا مولانا عامر عباس صاحب جون پوری مقیم حال ممبئی سے کہ وہ آئیں اور اپنے نظامت کے فریضے کو یہاں پہ انجام دیں اور انشاءاللہ لاسٹ میں خود بھی وہ بیان فرمائیں گے. صلوات پڑھیں. السلام علیکم. پہلے میں آپ کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم سب مل کے یہ مبارکباد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ شریف کو پیش کریں بذریعہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 4 مصرے سے آغاز کرتا ہوں کہ عقیدہ ہے تو عمل کو ہی دیکھا جائے گا. عقیدہ ہے تو عمل کو ہی دیکھا جائے گا نہیں تو ورنہ جہنم میں سیدھا جائے گا. عقیدہ ہے تو عمل کو ہی دیکھا جائے گا نہیں تو ورنہ جہنم میں سیدھا جائے گا. اور بغیر حب علی کچھ نہیں ملنے والا. بغیر حب علی کچھ نہیں ملنے والا. عمل یہ سارا تیرے منہ پہ مارا جائے گا. عمل یہ سارا تیرے منہ پہ مارا جائے گا. بغیر حب علی کچھ نہیں ملنے والا. عمل یہ سارا تیرے منہ پہ مارا جائے گا. انہی 4 مصرے کے زیر سایہ میں آواز دے رہا ہوں. علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی وائے اور اپنے کلام سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائے. آپ حضرات صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ذکر علی سے دلوں کو سعور ملتا ہے. ذکر علی سے دلوں کو سعور ملتا ہے. نگہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نگہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کسی بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ماشاءاللہ بہترین کلام پیش کیا علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے.
آپ نے سماعت بھی فرمایا. 4 میں سے حاصل کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ غازی سلم ہوں گے آپ کے سامنے کہ اندھیری رات میں جگنو یہ جب نکلتے ہیں, اندھیری رات میں جگنو یہ جب نکلتے ہیں, علی کا تذکرہ کرتے ہیں پھر چمکتے ہیں. اندھیری رات میں جگنو یہ جب نکلتے ہیں, علی کا تذکرہ کرتے ہیں پھر چمکتے ہیں. ادو کو یہ لگا دریا سے آ گئے عباس, جب ایک ساتھ ہزاروں علم نکلتے ہیں, جب ایک ساتھ ہزاروں علم نکلتے ہیں. ادو کو یہ لگا دریا سے آ گئے عباس, جب ایک ساتھ ہزاروں علم نکلتے ہیں, جب ایک ساتھ ہزاروں علم نکلتے ہیں. انہی 4 مصروں کے زیر سایہ میں آواز دے رہا ہوں. غازی سلموں سے کی وائے اور اپنے کلام سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائے. صلوات کو حرم کے برپا ہے زمین و آسمان میں, لگتا ہے کوئی ظلم ہوا ہے جہاں میں. پیدا ہوا تھا کان خوابہ میں جو علی, مارا گیا ہے آج خدا کے مکان میں. وہ جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا, جو زندہ کے لیے زندگی کے باپ ہوا. یہ بات طے ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک فقط علی نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. ماہ سیاں تھا روزہ رکھے ہوئے شاہ علی مقام تھا. سجدہ میں زوج بنت رسول انعام تھا. ناغا سر پہ چل گئی تلوار الوداع, مارا گیا نبی کے علمدار الوداع. زنجیر در یہ کہتی تھی مولا نہ جائے, منابیوں کی تھی صدا کہ آقا نہ جائے. تھا آسمان پہ شور کہ مولا نہ جائے, بچے پکارتے تھے بابا نہ جائے. کہ آسمان شرک ہے یہ کیسے راز ہے, دنیا میں آج علی کی یہ آخری نماز ہے. اور 4 میں سے حاصل کرتا ہوں. سماعت فرمائیے گا کہ فن کی پرکھ کے واسطے فنکار چاہیے, فن کی پرکھ کے واسطے فنکار چاہیے. جن سے گرا کو گرمی بازار چاہیے, جن سے گرا کو گرمی بازار چاہیے. تیسرا اور چوتھا مثال سنیے گا کہ فن کی پرکھ کے واسطے فنکار چاہیے, جن سے گرا کو گرمی بازار چاہیے. جز فاطمہ ان اشکوں کی قیمت چکائے کون, جز فاطمہ ان اشکوں کی قیمت چکائے کون. جیسا ہو مال ویسا خریدار چاہیے, جیسا ہو مال ویسا خریدار چاہیے. جیسا ہو مال ویسا خریدار چاہیے. جز فاطمہ ان اشکوں کی قیمت چکائے کون, جیسا ہو مال ویسا خریدار چاہیے. انہی 4 مصرے کے زیر سایہ میں آواز دے رہا ہوں. جناب ابو الحسن صاحب سے کیوائے اور آنے کے بعد اپنے کلام سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائے. صلوات محمد و آل محمد. کہ عجیب لوگ ذکر علی پسند نہیں, پسند ہے جو خدا. واہ کیا کہنے, سبحان اللہ. واہ کہ عجیب لوگ ذکر علی پسند نہیں, عجیب لوگ ہیں پسند خدا کو جو ہے وہی پسند نہیں. واہ 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 واہ. کہ عجیب لوگ ذکر علی پسند نہیں, پسند خدا کو جو ہے وہی پسند نہیں. اور میرے لیے بس ایک در اہل بیت کافی ہے, میرے مزاج کو آوارگی پسند نہیں. بہت اچھا. بس میرے اہل بیت کافی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. مگر وہاں پہ تو 5 کلام میں پڑھ لوں میں مولا علی کی شان میں. محمد رسول محمد رسول. ہر شعبۂ کمال میں یکتا دکھائی دے, اے
ایسا کہاں سے لاؤں جو تجھ سا دکھائی دے. مزدور سمجھ لو اگر دیکھے باغ میں، مزدور سمجھ لو اگر دیکھے باغ میں، منبر پہ بیٹھ جائے تو مولا دکھائی دے. ہر شعبہ کمال میں یکتا دکھائی دے. میدان میں رہے تو شجاعت کرے طواف، میدان میں رہے تو شجاعت کرے طواف، گھر میں رہے تو پے کرے تقوی دکھائی دے. جب معجزہ دکھائے تو دھوکا خدا کا ہو، جب معجزہ دکھائے تو دھوکا خدا کا ہو. مسجد میں جاب رہے تو وہ بندہ دکھائی دے. ہم تو اسے ہی سمجھیں گے اسلام کا نظام، ہم تو اسے ہی سمجھیں گے اسلام کا نظام، جس میں علی کے عدل کا نقشہ دکھائی دے. اے جرم بیٹھ جائیے لے کر خدا کا نام، اے جرم بیٹھ جائیے لے کر خدا کا نام. جب آل مصطفیٰ کا سفینہ دکھائی دے. صلوات موبائل وہاں پہ آ رہا تو جتنا ہو سکے اس کو پڑھ لوں گا میں. قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں. نقطہ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو، نقطہ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو، آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں. جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد بھی نہیں، جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد بھی نہیں، در زہرا پہ وہ دربان بنے بیٹھے ہیں.
दुश्मन हैदर करार को जन्नत की तलब, दुश्मन हैदर करार को जन्नत की तलब, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। ऐ मेरे रब मोहम्मद किसी मुख्तार को बेच, ऐ मेरे रब मोहम्मद किसी मुख्तार को बेच, लोग हर मोड़ पे मरवान बने बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सदका है अबू तालिब का, सिर्फ और सिर्फ ये सदका है अबू तालिब का। आज जो लोग मुसलमान बने बैठे हैं, आज जो लोग मुसलमान बने बैठे हैं, चार में से मैं हाजिर करता हूँ। बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे अबुल हसन साहब की। हाजिर कर रहा हूँ कि नामे हैदर ही से तकदीर बदल जाएगी, नामे हैदर ही से तकदीर बदल जाएगी, मुश्किलें सब तेरी इस नाम से टल जाएगी, मुश्किलें सब तेरी इस नाम से टल जाएगी, नामे हैदर ही से तकदीर बदल जाएगी, मुश्किलें सब तेरी इस नाम से टल जाएगी। तंज मजलिस के तबर्रुक पे न कर ऐ नादा, तंज मजलिस के तबर्रुक पे न कर ऐ नादा, साथ नस्लें तेरी सदके में पल जाएगी, साथ नस्लें तेरी सदके में पल जाएगी। तंज मजलिस के तबर्रुक पे न कर ऐ नादा, साथ नस्लें तेरी सदके में पल जाएगी। इन्हीं चार में से के ज़ेरे साया में आवाज दे रहा हूँ जनाब मोहम्मद रज़ाक साहब से कि वाय और अपने कलाम से मोमिनीन के दिलों को मनव्वर फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि बुग्स का ना कोता जो कीड़ा दिमाग में, बुग्स का ना कोता जो कीड़ा दिमाग में, अली जा रुतबा भी आता दिमाग में, आता समझ में तेरा भी मिंबर गदीर का, होता जो अगर उनके भी भेजा दिमाग में। और एक दो शेर है। फिक्रो नजर का कोई सलीका नहीं मिला, जब तक दरे अली से अकीदा नहीं मिला, फिक्रो नजर का कोई सलीका नहीं मिला, जब तक दरे अली से अकीदा नहीं मिला। काफिर बता रहे वो हैदर के बाप को, काफिर बता रहे हैं वो हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का पता नहीं मिला, शजरा नहीं मिला, जिनके बाप को शजरा नहीं मिला। सुभान अल्लाह बाबा, अच्छा सुना रहे आप, माशाअल्लाह। वो चंद से एक और सलवार। नारे हैदरी, गाजी तेरी मिसाल नहीं दो जहां में, गाजी तेरी मिसाल नहीं दो जहां में, ज़हरा ने खुद कसीदे पढ़े तेरी शान में। पानी तेरी सबील का कैसे पिएगा वो, बुग़्ज़ अली के कांटो है जिसकी ज़बान में। अब्बास फातिमा की तमन्ना का नाम है, अब्बास फातिमा की तमन्ना का नाम है, अब्बास का जहां में निराला मकाम है। 12 इमाम मजहब इस्लाम में हुए, ये मजहब वफा का अकेला इमाम है। नामे गाजी से खुशबुए वफा आती है, नामे गाजी से खुशबुए वफा आती है,
ان کے روزے سے حسینہ کی صدا آتی ہے. جب بھی ہم بیٹھے عباس کے پرچم کے تلے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے. سبحان اللہ بابا رزاق بھائی کیا کہنے ماشاء اللہ. پاس جاتا ہو تو جنت کی خوشبو آتی ہے. پاس جاتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے. دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. قبر میں فرشتوں نے پوچھا کیا تو علم اٹھاتا تھا؟ تیرے ہاتھوں سے تو وفا کی خوشبو آتی ہے. بہت اچھا شعر ہے بابا بابا سبحان اللہ جزاک اللہ. ایک سلوات پڑھی بابا. آخری شعر ہے. نہ ضرورت تھی تلوار کی نہ اور کسی ہتھیار کی، صرف ایک دعا تھی کربلا میں علمدار کی. صرف ایک دعا تھی کربلا میں علمدار کی، فقط مل جائے اجازت آقا حسین سے تو یاد دلا دوں گا جنگ حیدر کرار کی. محمد وعلی محمد. بہترین کلام پیش کر رہے تھے مولا عباس کی شان میں. 4 میں سے میں حاضر کرتا ہوں مولا عباس کی شان میں کہ جعفر کی طرح جعفر تیار ہی ہوگا. جعفر کی طرح جعفر تیار ہی ہوگا. کرار کا بیٹا ہے تو کرار ہی ہوگا. جعفر کی طرح جعفر تیار ہی ہوگا. کرار کا بیٹا ہے تو کرار ہی ہوگا. زینب نے کہا چوم کے عباس کے بازو. زینب نے کہا چوم کے عباس کے بازو. بابا کی طرح یہ بھی علمدار ہی ہوگا. بابا کی طرح یہ بھی علمدار ہی ہوگا. زینب نے کہا چوم کے عباس کے بازو. بابا کی طرح یہ بھی علمدار ہی ہوگا. بابا کی طرح یہ بھی علمدار ہی ہوگا. اور یہ شعر راضی کرتا ہوں 4 میں سے راضی کرتا ہوں کہ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا. ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا. پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا. پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. کیا فائدہ چراغ بجھانے سے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. کیا فائدہ چراغ بجھانے سے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. اور 4 میں سے جو ہے ایک مطلب 2 شعر راضی کرتا ہوں تاکہ جاوید بھائی جو ہے تیار ہو جائے مکمل طور پہ کہ مولا عباس کی شان میں حاضر کر رہے تھے. تو حاضر کرتا ہوں کہ آیا جو ابن فاتح خیبر فرات پر. رجس پڑھ رہا ہوں سنیے گا. آیا جو ابن فاتح خیبر فرات پر، ایک پل نہ ٹھہرا شام کا لشکر فرات پر. ایک پل نہ ٹھہرا شام کا لشکر فرات پر. تیور جری کا دیکھ کے کہنے لگے ادھو، بھاگو یہاں سے آ گئے حیدر فرات پر. بھاگو یہاں سے آ گئے حیدر فرات پر. تیور جری کا دیکھ کے کہنے لگے ادھو، بھاگو یہاں سے آ گئے حیدر فرات پر. بھاگو یہاں سے آ گئے حیدر فرات پر. اور جرت نہیں کسی میں کہ وہ سامنا کرے. جرت نہیں کسی میں کی وہ سامنا کرے. تنہا ہے رن میں شیر غزن پر فرات پر. تنہا ہے رن میں شیر غزن پر فرات پر. آیا جو ابن فاتح خیبر فرات پر، ایک پل نہ ٹھہرا شام کا لشکر فرات پر. تیور زری کا دیکھ کے کہنے لگے ادھو، بھاگو یہاں سے آ گئے حیدر فرات پر. جرت نہیں کسی میں کی وہ سامنا کرے. تنہا ہے رن میں شیر غزن پر فرات پر. اور نیزہ چلا کی برق گری فوج شام پر. برق یعنی بجلی. نیزہ چلا کی برق گری فوج شام پر. مقتل میں جسم کٹ کے گرے سر فرات پر. مقتل میں جسم سر فرات پر. مقتل میں جسم کٹ کے گرے سر فرات پر. مقتل میں جسم کٹ کے گرے سر فرات پر. اور غازی نے کھینچ کر خط شمشیر یہ کہا. غازی نے کھینچ کر خط شمشیر یہ کہا، آ کر دکھائے کوئی تونگر فرات پر. آ کر دکھائے کوئی تونگر فرات پر. آ کر دکھائے کوئی تونگر فرات پر. انہی مصروں کے سائے میں آواز دے رہا ہوں جناب جاوید صاحب سے کہ وائے اور اپنے کلام سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائے. صلوات محمد. السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن مولا علی آپ سب کو مبارک. آپ کو بہت بہت مبارک انشاءاللہ. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. کیا دھن ہے, کیا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. طواف مرضی مولا سمجھ نہیں آتا. طواف مرضی مولا سمجھ نہیں آتا. عجیب لوگ ہے کعبہ سمجھ نہیں آتا. بہت اچھے انداز میں. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. محمد محمد صلی اللہ فلاں فلاں کے قصیدے میں زمانہ لاکھ پڑے. فلاں فلاں کے قصیدے میں زمانہ لاکھ پڑے. صلوات. فلاں فلاں کے قصیدے میں زمانہ لاکھ پڑے. جس آگے صلوات. محمد علی محمد فلک سے دمبے کا آنا سمجھ ہی آتا ہے. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ ہی آتا ہے. علی کا فرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. غلام بھائی بھی آ رہے, دو چار کلام قرآن پڑھتا ہوں تبھی لے کے آگا. مت غیر سے اپنی یاری رکھ اے میرے برادر ایمانی. مت مومن سے ناراضی رکھ اے میرے برادر ایمانی. زہرا کو امام زمانہ کو ممکن ہے اس سے
صدمہ ہو، مت مومن سے ناراضی رکھ، اے میرے برادر ایمانی، اعمال و عقائد اپنی جگہ، حلیہ بھی تو ہو مومن جیسا، اعمال و عقائد اپنی جگہ، حلیہ بھی تو ہو مومن جیسا، مونچھے کم کر اور داڑھی رکھ، اے میرے برادر ایمانی، جب بات کرے نامحرم سے یا سامنے آ جائے تیرے، جب بات کرے نامحرم سے یا سامنے آ جائے تیرے، تو اپنی نگاہ نیچی رکھ، اے میرے برادر ایمانی، مدرد عمل کی پرواہ کر، اے شاعر حق سبت جعفر، مدرد عمل کی پرواہ کر، اے شاعر حق سبت جعفر، تو کوشش اپنی جاری رکھ، اے میرے برادر ایمان، مت مومن سے ناراضی رکھ، اے میرے برادر ایمان۔ محمد سنگھ جعفر صلوات پڑھیے بر محمد ماشاء اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ بہترین کلام پیش کیا اور بہترین کلام پیش کیا، اور جس طریقے سے سبت جعفر صاحب نے پڑھا انہی کی ادائیگی میں جو ہے انہوں نے ادا کیا۔ مرحوم کی روح اس کلام کے ذریعے انہیں ایصال پہنچ رہا ہے، جہاں جہاں بھی ان کے کلام پڑھے جا رہے ہیں ان کی روح کو ایصال پہنچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عرض کرتا ہوں کہ ماتم شبیر کی اپنی الگ پہچان ہے، ماتم شبیر کی اپنی الگ پہچان ہے، اس پہ جو انگلی اٹھائے وہ ابو سفیان ہے۔ ماتم شبیر کی اپنی الگ پہچان ہے، اس پہ جو انگلی اٹھائے وہ ابو سفیان ہے، اور وحشتوں کے واسطے خالی کہاں ہیں اپنے ہاتھ، وحشتوں کے واسطے خالی کہاں ہے اپنے ہاتھ، ایک میں غازی کا پرچم ایک میں قرآن ہے، ایک میں غازی کا پرچم ایک میں قرآن ہے، وحشتوں کے واسطے خالی کہاں ہے اپنے ہاتھ، ایک میں غازی کا پرچم ایک میں قرآن ہے۔ اور چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے گا، ایک دم تازے تازے مصرے ہیں کہ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں۔ تیسرا اور چوتھا مصرع سنیے گا، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں، وہ دل میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، وہ دل میں بغض علی اور بدن پر حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ اور چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں کہ ایسے تو نصیری بھی کچھ اپنے نہیں لگتے، ایسے تو نصیری بھی کچھ اپنے نہیں لگتے،
حیدر کے تعلق سے پرائے نہیں لگتے، حیدر کے تعلق سے پرائے نہیں لگتے. کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا میرا مولا، کچھ لوگ مجھے اس لیے اچھے نہیں لگتے. کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا میرا مولا، کچھ لوگ مجھے اس لیے اچھے نہیں لگتے، کچھ لوگ مجھے اس لیے اچھے نہیں لگتے. میں جو ہے بہت آہستہ سے نظامت کر رہا ہوں. یہ آقا جانتے ہیں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں کہ خالق اکبر کی ایسی ایک عطا عباس ہے. 4 میں سے کہنے کی کوشش کی ہے. جو پنجتن جو ہے زیرے کے ساتھ تھے، چادر کے نیچے تھے. اب حاضر کرتا ہوں اس کے آپ جو ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیے، اس کے بعد یہ 4 میں سے سنیے گا کہ مولا عباس کی شان میں ہے کہ خالق اکبر کی ایک ایسی عطا عباس ہے، سوچئے تو کتنے عالی مرتبہ عباس ہیں. خالق اکبر کی ایسی ایک عطا عباس ہے، سوچئے تو کتنے عالی مرتبہ عباس ہیں. صلب میں مشکل کشا کی ہے تو کہنے دیجئے، یعنی نسل میں صلب میں مشکل کشا کی ہے تو کہنے دیجئے، پنجتن کے ساتھ میں زیر کسا عباس ہے. پنجتن کے ساتھ میں زیر کسا عباس ہے. صلب میں مشکل کشا کی ہے تو کہنے دیجئے، پنجتن کے ساتھ میں زیر کسا عباس ہے. اور 4 میں سے حاضر کرتا ہوں کہ ابھی جو یہ رجب پورا جو ہے ولادتوں کا سلسلہ ہے، تو 4 میں سے میں محمد باقر علیہ السلام کی شان میں حاضر کرتا ہوں کہ حاضر کر رہا ہوں کہ اس نے یوسف یہ بولا باقر سے، اس نے یوسف یہ بولا باقر سے، آپ تو لاجواب لگتے ہیں. اس نے یوسف میں بہت آہستہ سے پڑھا ہوں، آپ شعر سنیے گا. اس نے یوسف یہ بولا باقر سے، آپ تو لاجواب لگتے ہیں. حسن کا میں تو ایک ورق ہوں مگر آپ پوری کتاب لگتے ہیں. حسن کا میں تو ایک ورق ہوں مگر آپ پوری کتاب لگتے ہیں. حسن کا میں تو ایک ورق ہوں مگر آپ پوری کتاب لگتے ہیں. اور 4 میں سے اور حاضر کرتا ہوں کہ وارث علم نبی حسن کا پیکر آیا. وارث علم نبی حسن کا پیکر آیا. قلب ظالم کے لیے موت کا خنجر آیا. قلب ظالم کے لیے موت کا خنجر آیا. اب بنا سکتا نہیں ظلم جہالت کا محل، اب بنا سکتا نہیں ظلم جہالت کا محل. شکل باقر میں محمد سا پیغمبر آیا. شکل باقر میں محمد سا پیغمبر آیا. اور یہاں سے جو ہے ایک مطلع اور چند شعر سنیے گا مولائے کائنات کے سلسلے سے. صلوات رحمت یہ حاصل کرتا ہوں کہ وہاں مجھ سے طرح ہوئی تھی کہ جو میں نے بزم میں ذکر علی چھیڑا نہیں ہوتا، جو میں نے بزم میں ذکر علی چھیڑا نہیں ہوتا، تو اترا منکروں کا آج یوں چہرہ نہیں ہوتا. تو اترا منکروں کا آج یوں چہرہ نہیں ہوتا. جو میں نے بزم میں ذکر علی چھیڑا نہیں ہوتا، تو اترا منکروں کا آج یوں چہرہ نہیں ہوتا. علی کے بغض کی بیماری جس کو بھی لگی مفتی، وہ کر لے لاکھ کوشش پر کبھی اچھا نہیں ہوتا. وہ کر لے لاکھ کوشش پر کبھی اچھا نہیں ہوتا. علی کے بغض کی بیماری، علیکم السلام، علی کے بغض کی بیماری جس کو بھی لگی مفتی، وہ کر لے لاکھ کوشش پر کبھی اچھا نہیں ہوتا. اور وہ کر لے لاکھ کوشش پر کبھی اچھا نہیں ہوتا. ہمیشہ کے لیے تجھ کو کبھی لعنت نہیں ملتی. ہمیشہ کے لیے تجھ کو کبھی لعنت نہیں ملتی. نبی کو چھوڑ کے میدان سے گر بھاگا نہیں ہوتا. ہمیشہ کے لیے تجھ کو کبھی لعنت نہیں ملتی. نبی کو چھوڑ کر میدان سے گر بھاگا نہیں ہوتا. اور نبی کو چھوڑ کر میدان سے گر بھاگا نہیں ہوتا. یہی میثم نے سولی سے صدا دی ہے زمانے کو. یہی میثم نے سولی سے صدا دی ہے زمانے کو. کسی غیروں کے آگے سر کبھی نیچا نہیں ہوتا. کسی
کسی غیروں کے آگے سر کبھی نیچا نہیں ہوتا. اور یہ شعر پڑھنے کے لیے میں نے اتنے سارے شعر پڑھے ہیں. کسی غیروں کے آگے سر کبھی نیچا نہیں ہوتا, کسی غیروں کے آگے سر کبھی نیچا نہیں ہوتا. جو میں نے بزم میں ذکر علی چھیڑا نہیں ہوتا تو اترا منکروں کا آج یہ چہرہ نہیں ہوتا. علی کے بغض کی بیماری جس کو بھی لگی مفتی, وہ کر لے لاکھ کوشش پر کبھی اچھا نہیں ہوتا. ہمیشہ کے لیے تجھ کو کبھی لعنت نہیں ملتی. نبی کو چھوڑ کے میدان سے گر بھاگا نہیں ہوتا. یہی میسم نے سولی سے صدا دی ہے زمانے کو, کسی غیروں کے آگے سر کبھی نیچا نہیں ہوتا. اور غم سرور میں جس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, غم سرور میں جس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, خدا کے فضل سے وہ آدمی اندھا نہیں ہوتا. خدا کے فضل سے وہ آدمی اندھا نہیں ہوتا. غم سرور میں جس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, خدا کے فضل سے وہ آدمی اندھا نہیں ہوتا. اور یہ کہہ کر مصطفیٰ کو تہنیت جبریل دیتے ہیں, یہ کہہ کر مصطفیٰ کو تہنیت جبریل دیتے ہیں, نہ آتے گر علی کعبہ کبھی قبلہ نہیں ہوتا. نہ آتے گر علی کعبہ کبھی قبلہ نہیں ہوتا. نہ آتے گر علی کعبہ کبھی قبلہ نہیں ہوتا. اور یہ شعر حاضر کریے گا کہ علی کے جو ہے علم کو جو ہے لوگ آزمانے کے لیے کیا کیا جو ہے انہوں نے درپے جو ہے امتحان لیے مولائے کائنات کی. حاضر کرتا ہوں کہ یہ کہہ کر مصطفیٰ کو تہنیت جبریل دیتے ہیں, نہ آتے گر علی کعبہ کبھی قبلہ نہیں ہوتا. علی کے علم کو میزان سے اپنی نہیں تولو, علی کے علم کو میزان سے اپنی نہیں تولو. جنازہ گر پڑھا دے آدمی زندہ نہیں ہوتا. جنازہ گر پڑھا دے آدمی زندہ نہیں ہوتا. علی کے علم کو میزان سے اپنی نہیں تولو, جنازہ گر پڑھا دے آدمی زندہ نہیں ہوتا. اور مکتا حاضر کرتا ہوں کہ جنازہ گر پڑھا دے آدمی زندہ نہیں ہوتا. اور یہ کہہ کر مصطفیٰ کو تہنیت جبریل دیتے ہیں, نہ آتے گر علی کعبہ کبھی قبلہ نہیں ہوتا. یہی ہم کو زمانے سے ملا ہے آج تک عامر, یہی ہم کو زمانے سے ملا ہے آج تک عامر. علی کی چاہ میں مر جائے جو مردہ نہیں ہوتا. علی کی صلوات رحمت اللہ ایک اور صلوات رحمت اللہ. اور جو ہے 4 میں سے اور راضی کرتا ہوں. ایک جو ہے کہ ردیف ہے ابھی 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 ابھی, تو راضی کرتا ہوں بس ایک مطلب, اور آخری جو ہے اس کے بعد آگا ہوں گے کہ گزرا ہے میری نظروں میں منظر ابھی ابھی, گزرا ہے میری نظروں میں منظر ابھی ابھی, کعبے میں بن گیا ہے نیا در ابھی ابھی, کعبے میں بن گیا ہے نیا در ابھی ابھی. انشاءاللہ کی جو ہے گزرا ہے میری نظروں میں منظر ابھی ابھی, کعبے میں بن گیا ہے نیا در ابھی ابھی. اور کعبے میں ہر صنم کے لرزنے لگے جگر, داخل ہوئی جو مادر حیدر ابھی ابھی, داخل ہوئی جو مادر حیدر ابھی ابھی. اور یہ دیکھ کر زمانہ بھی حیران رہ گیا, یہ دیکھ کر زمانہ بھی حیران رہ گیا. چیرا ہے کس نے کلے اجدر ابھی ابھی, چیرا ہے کس نے کلے اجدر ابھی ابھی. اب تو یہاں پہ میرا ٹھکانہ, بہت جلدی حاضر کر رہا ہوں, جو شعر مجھے آپ کو سنانا ہے اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. اب تو یہاں پہ میرا ٹھکانہ نہیں رہا, اب تو یہاں پہ میرا ٹھکانہ نہیں رہا. آپس میں کہہ رہے تھے یہ پتھر ابھی ابھی, آپس میں کہہ رہے تھے یہ پتھر ابھی ابھی, آپس میں کہہ رہے تھے یہ پتھر ابھی ابھی. گزرا ہے میری نظروں میں منظر ابھی ابھی, کعبے میں بن گیا ہے نیا در ابھی ابھی, کعبے میں ہر صنم کے لرزنے لگے جگر, داخل ہوئی جو مادر حیدر ابھی ابھی. یہ دیکھ کر زمانہ بھی حیران رہ گیا, چیرا ہے کس نے کلے اجدر ابھی ابھی. مردہ بھی زندہ ہوتے ہی حیرت سے کہہ اٹھا, مردہ بھی زندہ ہوتے ہی حیرت سے کہہ اٹھا, ماری ہے کس نے پیر سے ٹھوکر ابھی ابھی, ماری ہے کس نے پیر سے ٹھوکر ابھی ابھی. مردہ بھی زندہ ہوتے ہی حیرت سے کہہ اٹھا, ماری ہے کس نے پیر سے ٹھوکر ابھی ابھی.
اور آخری شعر راضی کرتا ہوں کہ ماری ہے کس نے پیر سے ٹھوکر، ابھی ابھی سارے شعر میں نے چھوڑ دیے، اور جو ہے آواز جو ہے یہ مائک بہت کھینچ رہا ہے، اس کے لیے جو ہے ماری ہے کس نے پیر سے ٹھوکر ابھی ابھی، ماری ہے کس نے پیر سے ٹھوکر ابھی ابھی، اور یہ شعر سنیے گا کہ ماری ہے کس نے پیر سے ٹھوکر ابھی ابھی، جو ساتھ ہو رسول تو کس بات کا ہے ڈر، کہتے تھے نا کہ رسول ساتھ میں ہے تو کس بات کا ڈر ہے، جو ساتھ ہو رسول تو کس بات کا ہے ڈر، پھر بھی ہے رویا غار کے اندر ابھی ابھی، پھر بھی ہے رویا غار کے اندر ابھی ابھی، پھر بھی ہے رویا غار کے اندر ابھی ابھی۔ انہی مصروں کے زیر سایہ میں آواز دے رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ۔ غلام بھائی اچھا ابھی جو ہے جو ہے غلام بھائی اگر 4 مصرے پڑھتے ہیں آگے بس اس کے بعد جو ہے آقا حاضر ہو گئے صحابہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی ابھی وہ مجھے سن لو بل محمد شادی مصرے خدا کا مشکور ہوں میں ہر پل کہ اس نے کیا کچھ دیا نہیں، غلام اولاد سیدہ ہوں، کرم کی کیا انتہا نہیں ہے، خدا کا مشکور ہوں میں ہر پل کہ اس نے کیا کچھ دیا نہیں، غلام اولاد سیدہ ہوں، کرم کی کیا انتہا نہیں ہے۔ ارے یہاں پر ایک خاص مصرے ہے، نصیریوں سے قریب ہے ہم مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے، سبحان اللہ، نصیریوں سے قریب ہے ہم مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے، خدا ہمارا علی ہے لیکن علی ہمارا محمد وآل محمد صلی اللہ ماشاءاللہ بہترین کلام پیش کیا کہ جو ہے غلام بھائی نے 4 مصرے پڑھے لیکن بہت عمدہ مصرے انہوں نے پڑھے ہیں۔ 4 مصرے سے میں جو ہے آقا کا استقبال جو ہے کہ وہ آئے کہ الحمد پڑھ کے مدحت زہرا سناؤں گا، الحمد پڑھ کے مدحت زہرا سناؤں گا، سورے کی پیشوائی میں سورہ سناؤں گا، سورے کی پیشوائی میں سورہ سناؤں گا۔ تیسرا اور چوتھا مصرع سنیے گا کہ الحمد پڑھ کے مدحت زہرا سناؤں گا، سورے کی پیشوائی میں سورہ سناؤں گا، اور پڑھ کر ہر ایک نماز میں کوثر کی آیتیں خالق کو سیدہ کا قصیدہ سناؤں گا، خالق کو سیدہ کا قصیدہ سناؤں گا، خالق کو سیدہ کا قصیدہ سناؤں گا۔ انہی مصرعوں کے زیر سایہ میں بڑے ادب و احترام سے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محفوظ علی صاحب زنگی پوری کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے مومنین کے دلوں کو اور اپنے بیان سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائے۔ صلوات رحمت وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اور تمام شیعان جہان آیت اعظام مقام معظم رہبری علماء کرام کی خدمت میں ولادت باسعادت مولا متقیان مولا الکائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى وجہ علی عبادہ. صلوات پڑھیے پر صاحبان ایمان، مختصر طور پر عرض کرنا ہے، آج کی شب بہت ہی پربرکت یہ شب ہے. مولائے کائنات کی شخصیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ تمام حضرات مجھ سے ظاہراً بہتر جانتے ہوں گے. بہرحال اسلام کی ایسی شخصیت جس کا کوئی بدل یا بدیل کہیے، جس کا کوئی نظیر نہیں ہے. آج کی شب وہ دن ہے جس دن ہمارے پہلے امام مولا کائنات علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں. آپ کی ولادت بہت بہت شکریہ. دیکھیے جاوید بھائی نے شال بھی اڑا دیا، اور کسی کی بہت خواہش تھی کہ آپ کبھی ٹوپی نہیں لگاتے، ماما لگاتے ہیں، تو میں نے کہا چلو آج جشن ہے، کسی خواہش پوری ہو جائے گی ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ. صلوات پڑھیے پر محمد. تو آج کی شب ولادت امام المتقین علیہ السلام ہے. بڑے اختصار سے بس غور کیجئے گا. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جو مادر گرامی مولا کائنات ہیں. خانہ کعبہ، اللہ نے خانہ کعبہ کو دو نبیوں کے ذریعے سے جناب ابراہیم و اسماعیل کے ذریعے سے تعمیر کرایا. اور دنیا کا یہ ایسا گھر عزیزو کہ جہاں باپ جو ہے مستری بنا ہوا ہے، مصر بنا ہوا ہے، اور بیٹا گارا اور مٹی دے رہا ہے. اس لیے بنایا گیا. یاد رکھیے گا اللہ کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہوتا. پھر یہ انتظام ہو کیا رہا تھا؟ یہ اصل میں انتظام اس دن کے لیے کیا جا رہا تھا جب فاطمہ بنت اسد آئیں گی، مولا کی ولادت ہوگی. ایک صلوات پڑھیے پر محمد. جناب مریم کے لیے قرآن دیکھیے، جناب مریم کے لیے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات قریب آیا تو جناب مریم بھی باہر نکلی تھی. اس لیے مکان مل جائے، شاید خانہ کعبہ کے پاس جگہ مل جائے، لیکن اللہ کی آواز آئی، اے مریم یہ سجا خانہ نہیں ہے، یہ عبادت گاہ ہے، یہ خدا کا گھر ہے، یہاں پیدائش نہیں ہو سکتی ہے. تو کہنے دیجئے علی وہ ہے جس کی ماں کو بلایا جا رہا ہے، جناب عیسیٰ وہ ہے جن کی ماں کو ہٹایا جا رہا ہے. اب یہ تقابل نہ ہونے پائے کہ عیسیٰ کون ہے، علی کون ہے، پیغمبر کون ہے، نہیں جانے کا. اور عجیب بات ہے جب جناب مریم آتی ہیں قریب تو جانتے ہیں کہتی ہیں اے خانہ کعبہ پالنے والے. پہلے تو خانہ کعبہ کا حوالہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، مسلم تاریخ میں پڑھ رہا ہوں. خانہ کعبہ کا حوالہ دیا، خود اپنے شکم میں رہنے والے بچے کا حوالہ دیا. پالنے والے اس بچے کی وجہ سے، اس بچے کے واسطے سے میری مشکل آسان کر دے. جو مولود میرے شکم میں ہے اس کی بنا پر میری پریشانی کو حل کو آسان کر دے. یہ دعا کر دی جاتی ہیں، دعا کر دی جاتی ہیں. پریشان حال ہے خانہ کعبہ کے، کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، ابو طالب کا بھی واسطہ دیتی ہیں. عزیزو مسلمانوں یہ بتاؤ کہ جس کے واسطے سے جناب بنت اسد کی مشکل حل ہو جائے، کیا اسے ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ اور مسلمان کی عقل کہاں چلی جا چکی ہے؟ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جب کوئی مسلمان بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں مسلمان ہے. جب کسی غیر مسلم کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے. اب یہاں پر اگر نعوذ باللہ من ذالک ابو طالب کافر ہوتے تو خدا کو تو بچے کی ماں کو جگہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا. اپنے گھر میں دیوار شق ہو جاتی ہے، دیوار شگافتہ ہوتی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیوار نے مسکرا کر کے جناب فاطمہ بنت اسد کا استقبال کیا ہوگا. دیوار مسکرائی،
بڑے اختصار سے. اور جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے دیوار کے اندر گئی. لوگوں نے دیکھا, بہت ہی حیرت سے آ کر کے بتانے لگے, ارے آج عجیب ہو گیا واقعہ, کیا ہوا؟ کہا فاطمہ بنت اسد جو دیوار کے اندر گئی, دیوار پڑی. جب کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے عزیزو تو لوگ بڑے حیرت سے بیان بھی کرتے ہیں, بڑے پریشان بھی رہتے ہیں, جلدی سے جا کر کے اس کو ہم بیان کریں, ایسا ہو گیا. اندر گئی, اس کے بعد کیا ہوا؟ دیوار جڑ گئی, کوئی نشان نہیں رہا اس وقت وہاں پر. اب جو ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لوگوں خبر ہوتی گئی, اور یہ 3 دن گزرتا گیا. متولی صاحب بلائے گئے, چابی لگی, تالا کھولنے کی کوشش کی گئی, لیکن تالا نہیں کھل رہا ہے. تالا کھل جانا چاہیے تھا. یہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھائی جب جانا ہی تھا, اللہ کو معجزہ دکھانا تھا, جناب علی بن ابی طالب کے کرامات کو بتانا تھا, عظمت بتانی تھی, تو خانہ کعبہ کی دیوار کا دروازہ کھل جاتا. لیکن وہ دروازہ کیوں نہیں کھلا؟ علماء لکھتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں بتوں کی پرستش جاری تھی. غور فرمائیے گا, اللہ نے اتنا بھی پسند نہ کیا کہ علی ابن ابی طالب کی ماں جو ہے اس راستے سے جائے, اس پر قدم رکھے, اس زمین پر قدم رکھے جس پر بت کو پرستش کرنے والوں کا قدم پڑا ہوا ہو. یہ اللہ کا انتظام تھا. تو دنیا کہتی ابا علی نے تو بت پرستی نہیں کی, لیکن ان کی ماں نے تو وہاں قدم رکھ دیا تھا جہاں بت پرستی جا رہے تھے. سلام خاص انتظام تھا. یہ نہ سمجھیے گا کہ ایسے دیوار جو ہے وہ کھلی اور گئی 3 دن تک. اب جنہوں نے حضور دیکھا, سنیے واقعہ, جنہوں نے دیکھا بڑے پریشان تھے. گئی کیا کھاتی ہوں گی, کیا پیتی ہوں گی؟ ایک عورت نحیف ضعیف جسے کمزور کہا جاتا ہے, سب پریشان ہے. لیکن ابو طالب مطمئن, پیغمبر مطمئن, سب مطمئن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مطمئن اس لیے ہیں کہ جس کا مہمان ہے وہ میزبان کھلاتا ہے. ابھی کوئی مہمان آپ کے یہاں جائے تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ ابو نصر صاحب نے بلایا ہے, وہ سمجھے گا, وہ سب ہے نہیں. اب وہ گئی تو کس کے مہمان ہے؟ کہاں گئی؟ خانہ کعبہ کے اندر. کس کا گھر کہا جاتا ہے حضور؟ اللہ کا گھر. جب اللہ کے گھر میں گئی ہیں تو میزبان اللہ ہو گیا. اب اللہ ان کے رزق کا ذمہ دار, اللہ ان کے کھانے پینے کا ذمہ دار, اللہ ان کے سیفٹی کا ذمہ دار, سب تو وہ ذمہ دار ہو گیا نا. اب گئی 3 دن تک, بلاؤ سونار کو, بلاؤ لوہار کو, کچھ بھی کر رہے, تالا نہ ٹوٹ رہا ہے نہ کھل رہا ہے. کیوں؟ انتظام قدرتی یہ تھا. توجہ کیجئے گا, اللہ کا انتظام یہ تھا کہ 3 دن تک ان کو اعتکاف میں رہنا ہے. اب میں نہیں سمجھا, آج تک میں نہیں سمجھا یہ اعتکاف 3 دن تک کیوں کہا جاتا ہے. شاید اسلام نے اشارہ کیا ہو کہ اولے ارے علی کی ماں 3 دن تک مسجد کے اندر معتکف رہیں, اسی کو اللہ نے شاید سنت الہیہ قرار دے دیا. صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ محمد. دلچسپ واقعہ, میں پڑھتا ہوں تو بہت دلچسپی سے ہوں, لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے, معلوم ہے جہاں سے دیکھ رہے ہیں, لہذا میں بس 5 منٹ میں. اور اس کے بعد جو ہے حضور سنیے گا, بلائے گا 3 دن. اب آئے پیغمبر بھی, ابو طالب بھی, سب آئے, اب لے کر کے نکل رہی ہیں. یہ دیکھیے تاریخ پر کسی نے یہ نہیں لکھا ہے حضور کہ خانہ کعبہ میں کوئی گیا ہو اندر. جب فاطمہ بنت اسد چلی ہے تو جہاں سے گئی تھی وہی دروازہ کھلا, وہی دیوار سے کھلی, دروازہ نہیں کھلا. ٹوٹ تو گیا, ادھر سے نہیں آئیں گی. فلسفہ بتایا آپ کو کہ ظاہراً جو علماء لکھتے کہتے ہیں کہ چونکہ بت پرست وہاں سے آ رہے تھے, ادھر متوجہ ہو جائے, بت پرست وہاں سے آ رہے تھے, جا رہے تھے, لہذا وہاں سے نہیں گئی. کل کہتے آج کو یہ حالت مسلمانوں کا ہے, اتنا اعتراض کرتے ہیں کہ میاں وہ علی ٹھیک ہے, لیکن وہ تو پیدائش ہوئی ٹھیک ہے کعبے کے اندر, لیکن ان کی امی تو چلی گئی تھی, اسی راستے سے گئی جہاں سے بت پرست گزرتے تھے, بتوں کو 360 بتوں کو پوچھتے تو وہیں سے جاتے تھے. ایک تھوڑا سا منقصد کا پہلو ہوتا, لیکن اللہ نے انتظام الہیہ کا یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ جس زمین سے گزرے ہوں, جہاں زمین پر بت پرست پیر رکھے ہوں, کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ وہاں سے گزرے. آپ غور فرمائیے, میں عرض کر رہا ہوں, یہ علت بتا رہا ہوں, بالکل مکمل کمپلیٹ علت, یہ ریزن ہے اس کی. کیوں نیا در بنایا؟ وہی در کھل جاتا, وہی دروازہ کھل جاتا, آٹومیٹک موضوع ہو جاتا. لیکن نہیں, چونکہ نئے در سے جانا ہے, جہاں بالکل
جس کو کہتے ہیں آگ، جس کو کہتے ہیں لاک بند شدہ دروازہ، جہاں سے کوئی بت پرست نہ گزرا ہو. ورنہ یہ مسلمان اتنا کم بخت ہے، اتنا کم بخت ہے، آج مولا علی کی ماں پر الزام لگا دیتے. جب باپ کو کہتے کافی دنیا سے چلے گئے تو ماں کو بھی نہیں چھوڑتے. صلوات پڑھیے پر محمد اب گئے. اب سنیے مختصر، نکلی باہر. اب آئے، ایک مرتبہ پیغمبر بڑھے. پیغمبر نے اپنے ہاتھوں میں لیا. جانتے ہیں یہ پیغمبر نے علی کو نہیں لیا تھا، یہ رحل نبوت پہ قرآن ناطق آ گیا تھا. رحل نبوت پہ قرآن ناطق آ گیا. اب کہتے ہیں مولا علی یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ توریت سے سناؤں، زبور سے سناؤں، انجیل سے سناؤں، کس سے سناؤں؟ اب تاریخ کہتی ہے مولا علی نے تمام صحف آسمانی کی تلاوت فرمائی، اور ایک مرتبہ قرآن کی بھی تلاوت کی، اور ایسی تلاوت فرمائی پیغمبر کو آواز دینی پڑی، اے علی کسی نے آج تک قرآن اس طرح سے نہیں سنایا تھا. صلوات پڑھیے پر محمد. اب عزیزان گرامی، آج دیکھیے میں بہت اختصار سے کر رہا ہوں، انشاءاللہ موقع ملتا ہے، میں کم سے کم 1 گھنٹہ مجھے چاہیے تھا صحیح سے تفہیم کرنے کے لیے، لہذا سنیے. اب مسلمان جو کہتا ہے آج کل لقب جو دیے اسلام کے اندر بڑے بڑے، اس زمانے میں علی کو جب بت توڑے مولا کائنات نے، خانے کا پہلے بت تھے اس کے اندر، بہت پہلے سے رکھے جاتے تھے، بڑی پرستش ہوتی تھی. جب یہ بت شکن آیا، واہ 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 سبحان اللہ، جملے نہ جملے، جب یہ بت شکن آیا تو بڑے سے بڑے بت توڑ دیے، اور صرف باہری پتھر کے بت نہیں توڑے، کچھ بتوں کے اندر کے بھی بتوں کو توڑ دیا. محمد اب جب ہوئے اس کے بعد وہ دشمنی چلنے لگی. اب لوگوں نے کیا نکالا؟ مفسرین، بڑے بڑے تاریخ داں، بڑے بڑے مسلمانوں کو علماء کیا لکھا؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، یہ رضی اللہ عنہ. ایک ترجمہ دیکھیے، میں بول دے رہا ہوں، یہ غلط بالکل ترجمہ کیا جاتا کہ اللہ ان سے راضی ہے. یہ ہے وہ نہیں ہے، یہ تو دعائیہ عربی کا، مجھے عربی اچھی آتی ہے، عرب سے پوچھ لیجئے گا، یہ دعائیہ جملہ ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، عربی میں کہتے ہیں سلمکم اللہ، اللہ کو سلامت رکھے، دعا کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں نہیں حضور، بحث ہوتی ہے جو ان سے کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ یا عنہا. استعمال لیڈیز کے لیے عنہا ہوتا ہے، جینٹس کے لیے عنہ ہوتا ہے، ضمیر اس کی. کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم اس لیے کہتے ہیں مولانا صاحب حضرت بتائیے کیا مطلب؟ اللہ راضی ہے. اما جب اللہ کہاں سے راضی ہوگا؟ جب اللہ کے محمد کی بیٹی راضی نہیں ہوئی، جب شہزادی ان سے راضی دنیا سے نہیں، تو اللہ کہاں سے راضی ہو جائے گا؟ پہلے تم محمد کو راضی کرو، ان کی بیٹی کو راضی کرو، تب جا کے اللہ کی نوبت پہنچے گی. لیکن مسلمانوں کے ہاں جرأت نہ ہو سکی کہ علی کو رضی اللہ گئے، جب کہنا تو کہتے کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ. پوچھا کیا بات ہے کرم اللہ وجہ کیوں کہ یہاں تو نہیں کہتے آپ رضی اللہ عنہ. سنیے گا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اما اس کو کیوں کہا جائے کہ اللہ راضی ہو؟ اللہ تو خود کہہ رہا ہے علی تم بستر پر اس طرح سے سوئے، شب ہجرت اس طرح سے سوئے کہ میں نے تمہارا نفس دے کر کے اپنی مرضی تمہارا نفس لے کر اپنی مرضی تمہیں دے دی، جس سے اللہ راضی ہو جائے. اس کو دعا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیے پر محمد تو یاد رکھیے گا، بہت سے اشتباہات ہیں، بہت سے میں یہاں پہ ازالہ کرتا ہوں، یوٹیوب پہ جاتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں بعض اوقات علماء حضرات بھی اور مولانا لوگ بھی غلط پڑھتے ہیں. جیسے کہتے ہیں علی المہر المعلوم، مولانا یہ مہر جو لفظ ہے، لفظ مہر یہ پرشین میں مہر کے معنی محبت ہوتی ہے. عربی نے کہا پڑھ رہے ہیں تو آپ عربی کی طرح پڑھیے، یہ اصل میں مہر ہے، یعنی میم پہ فتحے کے ساتھ، علماء سے بخاتم میم پہ زبر کے ساتھ علی المہر المعلوم ہونا چاہیے. میں نے خود سنا ہے، بہت سے برادر پڑھا علی المہر. مہر کہاں سے؟ مہر عربی ہے ہی نہیں ہے، میں پرشین ہے. ایک یہ ازالہ کر دوں آپ کو، یہ عربی سیکھنا چاہیے، عربی پڑھنا چاہیے. بڑی اشتباہات ہوتے رہتے ہیں اور ہر جگہ پہ میں دیکھتا ہوں بڑی غلطیاں رہتی ہیں. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے. علی المہر المعلوم، مہر نہیں صحیح ہے، مہر.
मी पे जबर के साथ एक सलवार पढ़िए वर मोहम्मद कर्रमल्लाहु वजह। ये कोई नहीं कि अल्लाह उनसे जो है राजी है, नहीं, एक दुआ देते हैं, दुआ कि अल्लाह राजी हो जाए। अनहो का भी है, कभी अनहा का भी है, अलग मसला है। तो ये मौला काना तो क्यों कहा, क्या कहा, कर्रमल्लाहु वजह, रज़ी अल्लाह भी कहा कहीं कहीं, लेकिन बेशतर उनके उलमा कहते हैं कर्रमल्लाहु वजह। हम क्या कहते हैं, अलैहिस्सलाम, बस यही फर्क है हमारे उनमें। हम कहते हैं अलैहिस्सलाम, उन पर सलामती हो, हम दुआ देते हैं। और वो कहते हैं कर्रमल्लाहु वजह, वो भी दुआ देते हैं, लेकिन वो सिर्फ चेहरे को कहते हैं। हम पूरे मौलाए कायनात को अलैहिस्सलाम कहते हैं। सलावत पढ़िए वर मोहम्मद सुन लीजिए डिफिनेशन, कर्रमल्लाहु वजह क्या मतलब है, क्यों कहा, अभी इल्लत बता रहा हूं, इज्जत। इसलिए जब पूछा उलमा से भाई क्या है ये, अब क्यों कर्रमल्लाहु वजह कहते हैं, तो कहते हैं कि चूंकि खुदावंद, चूंकि मौला कायनात ने, तवज्जो चाहता हूं, कभी भी अपना ये वजह और चेहरा बुतों के सामने नहीं झुकाया। फरमा रहे, कभी बुतों के सामने नहीं झुकाया। जब नहीं झुकाया तो हम इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह, उन इज्जत का जुमला है कि अल्लाह उनके चेहरों को और बाइज्जत कर दे। बाइज्जत तो है ही है, और उनकी इज्जत बढ़ा दे, अफजाई कर दे, इज्जत अफजाई कर दे। ये दुआ करते हैं कि उनके चेहरे को और अफजाई कर दे, इज्जत बढ़ा दे चेहरे को। अमा याद रखिएगा, आड़े टेढ़े बेसूरत बसूरत को हम कभी कर्रमल्लाहु वजह नहीं कह सकते हैं। हम उसी को कहेंगे जो वजहुल्लाह हो। सलावत पढ़िए वर मोहम्मद कर्रमल्लाहु वजह सिर्फ मौला कायनात को कहा जाता है, क्योंकि मौला कायनात ने कभी बुतों के सामने सजदा नहीं किया, सर नहीं झुकाया। ये मुसलमानों का कहना है, तमाम दलीलों को छोड़ दीजिए, दूसरे प्रूफ छोड़ दीजिए, सिर्फ यही ना कहना दलील है कि मौला ने कभी सर नहीं झुकाया बुतों के सामने। वरना बकिया का बैग देखिए, तवज्जो कीजिए, बकिया का बैग दीजिए तो कोई किसी के सामने झुकाया, कोई किसी के सामने झुकाया, कोई किसी के सामने झुकाया। जब बड़े बड़े बुतों के सामने सर झुका करके आए तब पैगंबर की खिदमत में इस्लाम लाए। अली वो है जो बचपन से लेकर अपने आखिरी दम तक कभी बुतों का तज़किरा नहीं किया। दलील क्या है, दलील यही है, अल्लाह ने फातिमा बिन्त असद के लिए नया दर करके बताया कि देखो ये अली वो आने वाला वो ज़ात है कि की माँ का कदम उन कदमों पर भी नहीं पड़ेगा, उनके निशान पे भी नहीं पड़ेगा जहाँ बुतों ने सजदा किया हो। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद नारा हैदरी। ये अज़ीज़ान गिरामी याद रखिएगा, मौला अली, एक जुमला और खत्म दुआ, एक जुमला। मुसलमानों, अली को क्या समझते हो, अली वो 100 का एक है। तवज्जो का चाहता हूँ, वाह वाह वाह, आप 100 लिखना हो, 99 लिख दीजिए, 99 लिख दीजिए। 100 का एक वो है, बताता हूँ कैसे है। इस्लाम में जनाब आदम की मेहनत, ईसा की मेहनत, मूसा की मेहनत, लेकिन अव्वल से लेकर हुजूर आखिर तक तमाम अंबिया की मेहनत हुई, बिल्कुल हुई मेहनत, आप भी कायल है। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम आए, इनकी भी मेहनत शामिल हुई। तब तक कभी भी याद रखिएगा, जब तक मौला कायनात को खलीफा गदीर के मैदान में, मैं गदीर नहीं पढ़ रहा, इशारा कर रहा हूँ, क्यों, इसलिए कि जब तक गदीर के मैदान में पैगंबर ने अली को अपना भाई, जानशीन, खलीफा, वसी, बाद में आने वाला रिप्रेजेंटेटिव बनाया, तब तक कुरान की ये आयत नहीं आई थी कि आज मैं तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, ये है ना। तब तक नहीं कोई आयत आई थी। जैसे ही ऐलान हुआ तो अली आखिर कलाम, अली इस्लाम के उस 100 में से एक पॉइंट का नाम है कि अगर ये हट जाता है तो पूरा दिन नाकिस हो जाता है, ये आता है तो 100 कामिल हो जाता है। मुसलमानों, 99 लेकर कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा दीन नाकिस रहेगा, तुम्हारा ईमान नाकिस रहेगा। अली को शामिल कर लोगे, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम, जब अली को लोगे ना तो रज़ी अल्लाह अन्हु कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद। इंशाअल्लाह मौला हम इस
महफिल को आइंदा साल के लिए मुलतवी करते हैं इंशाअल्लाह। हम हयात रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो आइंदा साल भी इंशाअल्लाह इसको हम वो इससे ज्यादा पुरशकूर तरीके से मनाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।